السلام علیکم دوستو، وے ٹو دا ٹروتھ پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 نہایت دلچسپ اور اہم موضوعات پر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسرائیل اور اس کے وجود پر، پھر ڈیپ پاکٹس اور پاکستان میں ڈیپ پاکٹس کے کنسیپٹ پر۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں اسرائیل کے متعلق کچھ حقائق۔ دوستو، تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہودیوں کو نہایت پستی کا سامنا رہا۔ برطانیہ میں یہودیوں کو اس قدر ناپسند کیا جاتا تھا کہ کئی جگہوں پر انہیں ذاتی زمین خریدنے اور سرکاری نوکری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امتیازی سلوک اور نسلی نفرت کی وجہ سے یہودی نہایت پستی پر پہنچ چکے تھے۔ اس نفرت کا ایک بدترین مظاہرہ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر نے بہت ظالمانہ انداز میں کیا۔ ہٹلر نے اپنی زندگی میں دنیا میں موجود 90% یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ایک تقریر کے دوران ہٹلر نے یہ کہا کہ میں نے 10% یہودیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا کہ جب مستقبل میں یہ اپنے شیطانی دماغ اور سفاکیت کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچائیں گے تو لوگ مجھے ظالم اور جابر کہہ کر یاد نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ دوستو، 1905 میں ایکٹ ایلیون کے ذریعے یہودیوں کو برطانیہ میں آباد کاری سے روکا گیا۔ اسی طرح فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں یہودیوں کو بہت ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن ایک آسٹرین یہودی نوجوان جو ایک صحافی تھا اور جس کا نام ٹیورل ہرزل تھا، اس سب کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ہرزل نے یہودیوں کو اس ذلت سے نکالنے کے لیے ایک آزاد یہودی ریاست کا کنسیپٹ پیش کیا اور زیونسٹ تحریک کے مطابق اس ریاست کے قیام کے لیے فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ اس پیغام کے پھیلتے اور تحریک کے زور پکڑتے ہی دنیا بھر سے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور بالآخر یہودی اپنی اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ ریاست فلسطین میں بسنے والے باشندوں خصوصاً مسلمانوں کی حق تلفی سے بنائی گئی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی یہیں واقع ہے، لیکن دوستو ابھی تک کئی مسلمان ممالک نے اس ناسور ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ تو دوستو اس طرح اسرائیل وجود میں آیا۔ اب چلتے ہیں ڈیپ پاکٹس کے کنسیپٹ کی جانب۔ لفظ ڈیپ پاکٹس کو اصطلاح میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بہت امیر اور دولت مند ہو، بے تحاشا دولت کے مالک اور فیسلٹیز کے حامل شخص یا ملک کے لیے ڈیپ پاکٹس کی اصطلاح استعمال میں لائی جاتی ہے۔ لیکن حال ہی میں انٹرویو دیتے وقت جب اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ڈیپ پاکٹس کی اصطلاح کا استعمال کیا تو میمرز اور یوٹیوبرز میں اس کی مقبولیت بڑھ گئی اور پاکستان میں ڈیپ پاکٹس کو تنقیدی طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر ڈیم فنڈ کے نام پر پیسہ جمع کرنے والے اور علاج کے لیے ملک سے باہر جانے والے اور پھر لوٹ کر نہ آنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ جزائر کے مالکان کو ڈیپ پاکٹس کے نام پر یاد کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔